السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ میں ایک صاف اور پرسکون رات تھی۔ شہر چاندنی کی نرم چمک میں نہا گیا تھا اور ستارے آسمان پر بکھرے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ وفادار جو ان کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام پر یقین رکھتے تھے۔ تاہم مکہ میں ہر کوئی قائل نہیں تھا۔ قریش ایک طاقتور قبیلہ جو شہر پر قبضہ تھا، شکوک و شبہات کا شکار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعووں کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اکثر نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایک شام قریش کے سردار ایک مطالبہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہ ایک نشانی چاہتے تھے، کوئی ایسی غیر معمولی چیز جو ان کی نبوت کو ناقابل تردید ثابت کرے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ ہمارے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ درخواست ایک اہم تھی۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا امتحان ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایسے معجزات کی نشان کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی رہنمائی اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی درخواست کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لمحے میں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز واقعہ آ گیا۔ رات کے آسمان کے عین وسط میں چاند 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہوا۔ ایک آدھا دائیں طرف چلا گیا اور دوسرا بائیں طرف کو ہرا ان کے درمیان نمایاں طور پر کھڑا ہے۔ اس غیر معمولی واقعے سے آسمان جگمگا اٹھا اور جو لوگ اسے دیکھتے تھے وہ حیران رہ گئے۔ قریش ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑی، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی فریب یا کوئی چال ہے، لیکن نہیں، چاند واقعی 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ہر نصف پہاڑی کی دونوں طرف واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس معجزاتی نشانی پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حیرت اور شکر سے لبریز تھے۔ اس ناقابل یقین معجزے کو دیکھنے کے باوجود قریش کا رد عمل منقسم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سچ مان لیا اور قبول کیا، تاہم دوسرے اپنے کفر پر اڑے رہے۔ انہوں نے پیغمبر پر جادو کا الزام لگایا اور جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس مسترد کرنے کی کوشش کی۔ قرآن نے اس واقعے کا ذکر سورۃ القمر چاند میں کیا ہے، جہاں اس کا ذکر ہے۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جادو گزر رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ لیکن ہر معاملے کے لیے ایک فیصلہ ہے۔ چاند کا پھٹ جانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ سب سے مشہور معجزات میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، ملکیت اور پیغمبر کے پیغام کی سچائی کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ معجزہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح لوگوں کو ایمان کی طرف رہنمائی کرنا اور اسلامی پیغام کی الہی اصل کی تصدیق کرنا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے جو اس کے بارے میں جانتی ہیں۔ چاند کا پھٹ جانا اور غیر معمولی واقعات کی کوئی گواہی کے طور پر کھڑا ہے، جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مشن میں انہوں نے الہی حمایت حاصل کی تھی۔ اسلام کا چاند کا ٹوٹنا محض ایک معجزاتی واقعے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایمان، اللہ پر بھروسہ اور حق و انکار کے درمیان جدوجہد کا گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معجزات ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور خالق کی قدرت و عظمت کی یاد دہانی کرتے ہیں۔
جیسا کہ ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں، ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال میراث اور انسانیت کے لیے وہ لازوال پیغام یاد آتا ہے